محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آڈیو بک میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ جس کتاب کا آڈیو سنیں گے اس کتاب کا نام ہے وبائی امراض سے حفاظت کے لیے 10 وصیتیں۔ اس کا اعداد کیا ہے پروفیسر عبدالرزاق عبد المحسن البدر حفظہ اللہ وتولہ نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پریشانی کو ختم کرتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ ہمارے قلوب ذکر الہی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی ناپسندیدہ امر سے نجات اس کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے۔ کسی بھی چیز کی حفاظت اس کی نگرانی کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی بھی خواہش اس کی تیسیر اور آسانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور سعادت اور کامرانی کے حصول کی خاطر اس کی اطاعت فرمانبرداری ضروری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، پہلے اور بعد کے لوگوں کا معبود ہے، آسمانوں اور زمینوں کا تھامنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو کھلی اور واضح کتاب اور سیدھا راستہ دے کر بھیجے گئے۔ ان پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہوں۔ اما بعد، یہ چند مفید وصیتیں ہیں جنہیں میں حالیہ دنوں میں معاشرے میں کورونا نام سے پھیلی وبا سے لوگوں کی تذکیر کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سے اور پوری دنیا میں موجود تمام مسلمانوں سے ہر پریشانی اور بلا کو اٹھا لے، اور ہم سے شدائد اور مصائب کو ختم کر دے، اور ہم سب کو اسی طرح اپنی حفاظت میں رکھے جس طرح اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا مالک اور اس پر قادر ہے۔ نمبر 1، بلا کے نزول سے پہلے پڑھی جانے والی دعا کا اہتمام کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لی، اسے صبح ہونے تک کوئی اچانک بیماری لاحق نہیں ہوگی، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اسے پڑھ لی، اسے شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ابو داؤد وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔ نمبر 2، بکثرت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے بارے میں فرمایا وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جب وہ پریشانی کے حال میں ہم سے دعا کریں گے، اور خصوصاً جب مصیبت کے وقت اس دعا کے ذریعے مجھ سے فریاد کریں۔ پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت یونس کی وہ دعا جسے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی اس دعا کو کسی مصیبت کے وقت پڑھے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد میں فرمایا دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے والی توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اسی لیے پریشانی سے نجات کی دعا توحید پر مشتمل ہے، اور ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جسے کوئی بھی پریشان حال پڑھے، اللہ دعائے توحید کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پس بڑی بڑی پریشانیاں شرک کے سبب رونما ہوتی ہیں،
اور ان سے نجات توحید ہی سے ممکن ہے۔ یہی مخلوقات کی پناہ گاہ اور حفاظت کی جگہ ہے۔ یہ تو ان کا قلعہ اور مدد کا سبب ہے اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ نمبر 3، مصیبتوں کی سختیوں سے اللہ کی پناہ چاہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی، بدبختی، تقدیر کے شر اور دشمنوں کی خوشی پہنچانے والی آزمائش سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کی پناہ چاہو تنگ دستی، بدبختی، سوء قضاء اور دشمن کو خوشی پہنچانے والی آزمائش سے۔ یہ دونوں حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ نمبر 4، گھر سے نکلنے کی دعا کا اہتمام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے، تجھے ہدایت مل گئی، اللہ تیرے کافی ہو گیا، تجھے ہر بلا سے حفاظت مل گئی، بس شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس شیطان سے دوسرا شیطان کہتا ہے، شخص سے تیرا کیا ہونے والا جو ہدایت پا گیا، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور جو محفوظ ہو گیا۔ اسے امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ نمبر 5، صبح و شام اللہ سے عافیت کا سوال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی بھی اس دعا کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ومن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ امام احمد وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، اپنے اہل خانہ اور مال و دولت میں عافیت و درگزر کا طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مجھے خوف و اضطرار کا شکار کرنے والے خوف سے امن عطا کر۔ اے اللہ، تو میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ذریعے اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کیے جانے سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 6، بکثرت دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عافیت کے سوال سے زیادہ پسندیدہ کوئی دعا نہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس کے لیے بھی جو نازل نہیں ہوئی ہے، تو اے اللہ کے بندو، تم دعا کو لازم پکڑو۔ اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، وبا کے انتشار والی جگہوں سے دور رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ شام کی جانب نکلے۔ سرغ نامی جگہ پر پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی جگہ وبا کے پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تمہارے موجودگی والی جگہ کوئی وبا عام ہو تو وہاں سے نکل کر نہ بھاگو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کو تندرست یعنی صحت مند کے پاس نہ لاؤ۔ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 8، اچھائی اور بھلائی کے کام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور بھلائی کے کام انسان کو برے حادثات، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں بھلائی کرنے والے ہی آخرت میں کامیابی پانے والے ہوں گے۔ اسے امام حاکم نے روایت کی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، نیکی اور بھلائی کے کام کرنا، ذکر، دعا میں مشغولیت
خاکساری کا اظہار، اللہ سے رونا اور توبہ کرنا بیماریوں کا سب سے بہترین علاج ہے، اور یہ امور علتوں کو ختم کرنے اور بیماریوں سے شفا یابی میں بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ اس کا اثر قدرتی دواؤں سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن نفس کے استعداد اور قبولیت و عقیدت کے بقدر ہی اس کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ زاد المعاد۔ نمبر 9، قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم رات کی قیام کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، برائیوں سے روکنے والی اور گناہوں کے معافی کا سبب ہے، اور یہ بدن سے بیماریوں کو بھی دور کرنے والی ہے۔ اسے ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ نمبر 10، کھانے پینے کے بعد برتنوں کو ڈھانکنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانپ دو اور پانی کے برتن کو بند کرو، کیونکہ سال میں ایک رات کے اندر وبا نازل ہوتی ہے، وہ جب کھلے برتن پر سے گزرتی ہے تو اس میں وہ وبا داخل ہو جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا علم ہے جو اب تک طب حدیث کی ادراک سے پرے ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے فضل کی امید کرتے ہوئے، اللہ کے رحمت کی لالچ کرتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو رب العالمین کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ تمام معاملات اسی کے بس میں ہیں، تمام چیزوں کا انتظام اسی کے ذمے ہے۔ اسی طرح صبر اور ثواب کی امید کے ساتھ پیش آمدہ مصیبت کے مقابلے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور ثواب کی امید رکھنے والوں کے لیے بڑے ثواب اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کی بابت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عذاب ہی اللہ جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس اللہ نے اہل ایمان کی خاطر اسے رحمت بنا دیا ہے، لہذا جو بھی بندہ اس کا شکار ہو اور وہ اسی جگہ صبر کرتے ہوئے ٹھہرا رہے اور یہ جانتا ہو کہ یہ مصیبت اسے اللہ کے حکم سے ہی لاحق ہوئی ہے، تو اس کے لیے شہید کے مثل اجر لکھا جاتا ہے۔ اس کی تخریج امام بخاری نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال اور اقوال کی توفیق دے جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ بے شک وہ حق کہنے والا ہے اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں، اور ہمارے نبی اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔